السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم علماء کرام اور مہمانان اعظام اور مختلف جگہوں اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اس کے بعد بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پاک کائنات کے لیے اور پوری امت کے لیے رہبر اور آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے سامنے عنوان کے تعلق سے بتایا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے گی، یقیناً ہم تمام لوگوں کے لیے، ہم والدین کے لیے اولاد کا پائے جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان کی صحیح تربیت کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری والدین کے اوپر عائد ہوا کرتی ہے، کیونکہ اچھی تربیت ہی سے اولاد اہل خانہ کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اور خود والدین کے لیے نیکی کی باعث ہوتی ہیں۔ لیکن اچھی تربیت نہ ہونے کی صورت میں آپ دیکھیں گے، اور ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر طرح کا فتن و فساد، عیاری، مکاری، دھوکہ دہی، دغا بازی، فحاشی اور شر و فساد اور قتل و خونریزی، یہ تمام چیزیں بالکل عام ہوا کرتی ہیں۔ انسانیت اور شرافت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، ہر آدمی صرف اور صرف ایک دوسرے سے الفت و محبت اپنی ضرورت کے خاطر، اپنی حاجت کے لیے کرتا ہے۔ سامنے اگر کوئی برائی یا اس طرح کی کوئی منکرات دیکھتا بھی رہتا ہے، تب بھی اس سے اپنے آپ کو صرف نظر کر لیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ تو عزیز ساتھیوں، اس کی وجہ جو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے سمجھ میں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے، کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی جو صحیح تربیت ہونی چاہیے، وہ صحیح تربیت ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہ تربیت کا نہ ہونا، یا تو ہمارے اندر علم نہیں ہے، یا ہم علم سے دور ہیں، یا دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی ڈگریاں ہوں، عالم کی ڈگری ہو، فاضل کی ڈگری ہو، مولوی کی ڈگری ہو، یا اس کے علاوہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو، اور دوسرے علوم اور فنون کی ڈگری ہو، لیکن مدرسے سے، کالج سے ڈگری دینے کے باوجود ہمیں جو تعلیم دی گئی، ہمیں جو تربیت دی گئی ہے،
وہ تربیت ہمارے بچوں کے لائق نہیں ہے، یا ہمیں وہ تربیت سرے سے دی ہی نہیں گئی ہے، تربیت کے تعلق سے ہمیں کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تربیت کے اوپر غور و فکر کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا با تربیت ہونا، اور وہ تربیت جو اسلامی تربیت ہوتی ہے، جس کا منبع قرآن اور حدیث ہوتا ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، سنت رسول سے انہیں معمور کیا ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے واقعات سے ان کے دل و دماغ کو جلا بخشا ہے، ایمانیات، اخلاقیات اور عبادات سے انہیں روشناس کرایا ہے، اللہ و رسول سے محبت کرنے کا ہنر ان کے اندر پیدا کیا ہے، تو یہ اولاد معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، خاندان کے لیے، پورے کنبے اور قبیلے کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، اور ایک رول ماڈل وہ پیش کریں گے۔ ہر طرح کا کرپشن، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی جو بھی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوستو، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کس نہج سے، کس طریقے سے، کس اسلوب میں ہم ان کی تربیت کریں۔ ہمارے لیے وہ کون سے ضابطے ہیں، وہ کون سے قواعد ہیں، وہ کون سے اصول ہیں، جن اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کچھ اصول ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اصول بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی مختصر ہیں، چونکہ وقت بھی کم ہے۔ لیکن سب سے پہلا اصول یا ضابطہ یہ ہے کہ ماں کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، چونکہ ماں صرف ایک فرد کی تربیت نہیں ہوتی ہے، ماں کے ذریعے سے ایک پورے خاندان کی تربیت ماں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ماں کے انتخاب کے لیے ہمیں چاہیے کہ جس ماں کو ہم انتخاب کریں یا اس کو چنیں، اس کے لیے نیک سیرت ہونا، اس کے لیے صالح ہونا، اس کے لیے بہتر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چونکہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث مبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ شادی یا زواج جو بھی چیز ہوتی ہے، وہ صرف 4 چیزوں کی بنیاد پر، 4 صفتوں کی بنیاد پر اختیار کیا جاتا ہے اسے، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے۔ لیکن ان 4 چیزوں کے اندر جس چیز کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے وہ دینداری ہے، یعنی دین والی کو آپ اختیار کیجئے۔ اگر وہ دیندار ہے، بہتر ہے، نیک سیرت ہے، تو اسی کو ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور دوسری چیز، ایک چیز اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، بالکل واضح کر دیا، 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ان کے اندر کسی طرح کی کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی کمی اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، اگر آپ ان کے دین کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ کو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ فوری طور پر آپ اس کی شادی اس کے ساتھ کر دیجئے۔ اور شادی کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیک خاتون جو ہو وہ نیک ہو اور صالح ہو۔ صالح صفت کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والی ہو، نماز پر مداومت کرنے والی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ لیکن دوستو، اس شادی کے اندر ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بہت ساری جگہوں میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ ابھی منگنی ہوئی، ابھی اختیار کیا گیا، دیکھا گیا، فوراً ایک ہی ہفتے کے اندر، فوراً 2-4 دن کے اندر آدمی بالکل شادی کر دیتا ہے، نکاح کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ذمہ دار ہے
اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس کے ننھیال کا، اس کے ماں کے تعلق سے ضرور معلومات فراہم کرے، ضرور معلومات حاصل کرے، اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلا نقطہ ہے جو انسان کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے عزیز ساتھیوں کہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو چھوٹے سے ہی، بچپن ہی سے سب سے پہلے ان کے دل و دماغ کے اندر توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے ان کے دل و دماغ کو ہم روشن کریں۔ سب سے پہلے انہیں ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے مفہوم کیا ہے، اس کے شروط کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو ان کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ توحید اگر ان کے دل و دماغ میں پہلے سے بھر جائے گا بچپن میں تو کبھی بھی وہ چیز نہیں نکل پائے گی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے موجودہ زمانے کے بہت سارے فتنوں کے تعلق سے مولانا سے آپ نے سماعت فرمایا ہے، اگر یہ چیز بچپن ہی میں ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اور ہم والدین اپنے بچوں کو صحیح تربیت کر لے جائیں تو یقین جانیے کہ ہمیں بڑے ہونے کے بعد ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو اور ہماری فکر کو کوئی بھی چیز الگ نہیں کر سکتی ہے، دوسرے راستے پر نہیں لے جا سکتی ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے، شروع ہی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اولاد کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تعلق سے ان کے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھیے بچپن میں سب سے پہلی چیز کی جو یہاں پر دعوت دی گئی وہ توحید کے تعلق سے بچے کو بتایا گیا کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک مت کیجئے۔ شرک کیا ہے؟ توحید ہے، یعنی آپ شرک مت کیجئے، یعنی آپ اللہ رب العالمین کو ایک مانیے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیجئے، اس کے علاوہ کسی اور کو آپ مت مانیے۔ اور توحید کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو نماز کے بارے میں بتائیے۔ جب بچے نماز کے لیے آئیں تو آپ ان کو لے کر کے مسجد کے اندر خود آئیے، ایسا نہ ہو کہ آپ خود نماز کے لیے آئیے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر چھوڑ دیجئے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اصول یا ایک ضابطہ بچوں کی تربیت سے یہ بھی ہے کہ بچوں کے درمیان عدل و مساوات کا پایا جانا، یہ بھی بہت ہی اہم نقطہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بیٹے ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہیں، تو ایسی صورت میں سب کے ساتھ آپ کا ایک جیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک کو زیادہ دیجئے، دوسرے کو کم دیجئے، اور اس طریقے سے دونوں کے درمیان فرق کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی اولاد کے درمیان فرق کیا ہے تو ایسی صورت میں عزیز ساتھیوں صورتحال یہ ہوگا آپسی عداوت پیدا ہو جائے گی بچوں کے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان۔ تو اس طریقے سے جب عداوت ہوگی تو وہی بچے جو آپ سے بہت زیادہ قریب تھے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان کے دماغ کے اندر، ان کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی فلاں سے میرے والد یا میری والدہ زیادہ محبت کرتی ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں کے درمیان مساوات کا پائے جانا، عدل کا پائے جانا، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم اپنے مال میں سے میرے لیے کچھ حصہ یا میرے لیے کوئی چیز ہبہ کر رہے ہیں، مجھے دے رہے ہیں، مجھے عطا کر رہے ہیں۔ میری والدہ اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں گی، میرے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر جائیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے، اس پر شاہد بنائیے، پھر جا کر کے میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں گی۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اپنے ایک بیٹے کو دی ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا یہ چیز آپ کے پاس جو دوسرے اولاد ہیں ان کو بھی آپ نے اسی طریقے سے، اسی ڈھنگ سے آپ نے عطا کیا ہے یا نہیں عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے دوسرے اور بچوں کو نہیں دیا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ
वअदिलू बैन औलादिकुम, यानी आप अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो और अपनी औलाद के दरमियान क्या करो, इंसाफ करो। यानी इस तमाम लोगों के दरमियान जो चीज़ें आप दे रहे हो एक को, उसी तरीके से दूसरे बच्चों को भी आप दीजिए, वरना मैं इस चीज़ के ऊपर कभी भी मैं गवाह नहीं बन सकता। एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है, क्या तुम इस बात से खुश होगे कि तुम्हारी सारी औलाद तुमसे अच्छा सलूक करे? तो फरमाया कि हाँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा मत करो, यानी एक को दो, दूसरे को महरूम कर दो। तो मालूम ये हुआ कि औलाद के दरमियान अदल व मसावत का बर्ताव न करना, ये चीज़ क्या है, इस्लाम में हराम है, इस्लाम में हराम है। इनके अलावा बच्चों के मामलात में एक दूसरे के दरमियान इम्तियाज़ करने से उनके दरमियान अदावत, कीना, बुग़्ज़, हसद और ये सारी की सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, और इस तरीक़े से जो सिला रहमी का एक सिलसिला बाकी रहता है, वो सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होने को हो जाता है। आप असलाफ़ पर नज़र डाल लीजिए कि हमारे असलाफ़ का मामला बच्चों के तय क्या हुआ करता था। यकीन जानिए बाज़ असलाफ़ के बारे में आता है बाद असलाफ़ के बारे में आता है कि उनको अगर बोसा देना होता है, अपने बच्चों को बोसा देना होता है, बोसा लेना होता है, तो औलाद के दरमियान बोसा लेने और देने के अंदर भी बराबरी करते थे, मुसावात करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि इनको हमने एक मरतबा लिया, इनको 2 मरतबा ले, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। जब आप देखेंगे कि यानी बोसा लेने के अंदर भी इतना इत्तेफाक है और इस तरह की चीज़ पाई जाती है, तो किसी चीज़ को लेने और देने में किस तरह की चीज़ें होती हैं। आज मुआशरे पर इस चीज़ को ले करके यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, गौर कर लें कितने इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। बच्चों के दरमियान, वालिदैन के दरमियान, ख़ानदान के दरमियान कितने इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं। उसकी वजह यही है कि आप अपने औलाद के दरमियान मुसावात का मामला नहीं करते हैं। तीसरी वजह या एक उसूल ये भी है कि बच्चों के हुकूक की पासदारी करना। बच्चों के हुकूक जो बयान किए गए हैं, जो चीज़ें बयान की गई हैं, जो बच्चों के लिए किए गए हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि आप उनके दिलो दिमाग में एक ऐसी सोच पैदा करने की कोशिश कीजिए ताकि वो हक़ बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। और बाज़ वालिदैन का मामला तो ये है कि अपने बच्चों को इस जैसी महफ़िलों के अंदर या दीनी मजालिस के अंदर जाने से भी मना कर देते हैं। कहते हैं नहीं, वो बड़ों की मजलिसें हैं, वो बड़ों के दुरूस हैं, उनमें आप मत जाइए, क्योंकि आपने बच्चों को जो उनका हक़ है उस चीज़ से उनको हराम कर दिया, मना कर दिया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हदीस के अंदर आता है, एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर हुआ करते हैं। आपको शरबत पेश किया जाता है, आप पीते हैं, कुछ बच जाता है, आपके दाहिने तरफ बच्चे हुआ करते हैं और बाएं तरफ बड़े बड़े मशाइख हुआ करते हैं, बड़े लोग हुआ करते हैं। आपने बच्चे से पूछा कि ये बताओ, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके जो बड़े लोग बैठे हुए हैं आपके बाएं तरफ, जिनका हक़ नहीं है, मैं उन्हें दे दूं। तो बच्चे ने क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, आपके जूठे का जो हिस्सा, जो जुज़ हमें मिल रहा है, वो मैं किसी और को हरगिज़ नहीं दूंगा। रावी का बयान है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चीज़ को, यानी उस प्याले को उस बच्चे के हाथ में आपने थमा दिया। मालूम हुआ कि सबसे बड़े मुरब्बी और सबसे बड़े मुअल्लिम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, उनकी मजलिसों में बच्चे भी शरीक हुआ करते थे। तो आज हम अपनी औलाद को, जो छोटे बच्चे हैं, हम दीनी मजलिसों में उनको जाने से क्यों मना किया करें? ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरीक़े से एक उसूल ये भी है, एक ज़ाब्ता ये भी है कि हम वालिदैन अपने बच्चों के हक़ में हमेशा दुआएं करते रहें, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी फ़लाह बहबूदी के लिए हमेशा दुआएं करते रहें, क्योंकि वालिदैन की दुआएं बच्चों के हक़ में बहुत अच्छी हुआ करती हैं और बहुत कामगीर हुआ करती हैं। और बच्चों के हक़ में बद्दुआ करने से हमें सख्ती के साथ मना किया गया है। रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत सारी अहादीस आपसे वारिद हैं, जिसमें आपने वालिदैन को कहा है कि अपने औलाद के ताल्लुक़ से वो कभी भी बद्दुआ न करें। चुनांचे एक हदीस के अंदर आता है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
ताला अन्हुमा से मनकूल है कि उन्होंने बयान फरमाया कि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या कहा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, यानी अल्लाह इस बच्चे को हिकमत सिखा दे। एक रिवायत में अल्लिमहुल किताब, यानी अल्लाह किताबुल्लाह सिखा दे, या अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, यानी अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमा। एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि जब उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे हज़रत अनस को लेकर के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती हैं और कहती हैं कि आप इनके लिए दुआ कर दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई, जिस दुआ का नतीजा ये हुआ कि एक रिवायत के अंदर आता है कि वो बयान करते हैं, ख़ुद सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाह इस बात की कि आपकी बरकत से मेरा माल भी कसीर मिक़दार में हो गया है और आज मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये असर है किसका? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआएं करते रहें। और वाक़यात भरे पड़े हुए हैं कि माँओं ने किस तरीक़े से अपने औलाद के लिए दुआ की है दोस्तों। तो दुआ का भी बहुत ही ज़्यादा हमें एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीक़े से बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से एक चीज़ ये भी है कि अगर बच्चे गलती करते हैं, मुनकरात से मुताल्लिक़ उनके जहन के अंदर कोई भी चीज़ पैदा होती है, और ख़ास तौर से आज के इस मीडिया के ज़माने में, यानी बच्चों के पास हमेशा मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, दूसरी और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर इस दौर में आप अपने बच्चों को देखते हैं कि बच्चा हमारा किसी और जिहा में जा रहा है, किसी और समत में जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए पहली ही फुर्सत में, पहले ही वक्त में, पहले ही लम्हे के अंदर आप बच्चे का हाथ पकड़ लीजिए, बच्चे के ऊपर बिल्कुल पकड़ लीजिए और कहिए कि बेटे ये वेबसाइट है या ये रास्ता है, ये तरीक़ा है, ये बिल्कुल गलत है, ये आपको अच्छाई की तरफ नहीं ले जाएगा। पहले अगर आपने कर लिया है तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सुस्ती का मुज़ाहरा किया कि हाँ अभी बच्चा है, कोई बात नहीं है, बड़ा होकर के अच्छा हो जाएगा, तो यकीन जानिए कि ये बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मोहलत दे दी है, आपने वक्त दे दिया है। और सामने हमारे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि शुरू में हमने अपने बच्चे को नहीं रोका, आज जब बड़ा हो गया तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो सिगरेट नोशी हो, चाहे इसके अलावा फिल्म बीनी हो, चाहे इसके अलावा गाना सुनने का मामला हो, या इसके अलावा दूसरे और भी चीज़ें हों। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज इंसान के अपने हाथ में, मुट्ठी में आ गई है, सब कुछ वो बंद कमरे के अंदर सारी चीज़ें कर रहा है। तो अगर आपने शुरू ही से आपने किया है तो इंशाअल्लाह ज़रूर इससे आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरीक़े से बच्चों के ताल्लुक़ से, लिबास के ताल्लुक़ से भी हमें बचपन ही से गौर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे वालिदैन बच्चियों के ताल्लुक़ से शुरू ही से उनको पैंट है, जीन्स है और दूसरे लिबास पहनाना शुरू करते हैं और कहते हैं जब बच्ची हमारी बड़ी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें छोड़ करके शलवार समीज़ जो हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है वो अपना पहनना शुरू कर देगी। लेकिन अल्लाह गवाह है और हालात और मुआशरे की मिसालें इस बात पर शाहिद हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। आपने पहनाया है जीन्स पैंट, वो बड़ी होकर के भी वही चीज़ पहनना पसंद करती है। आप कितना भी उसके ऊपर सख्ती कर ले, हरगिज़ वो चीज़ नहीं आ सकती है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर इस चीज़ को अपने सामने रखें। और इस एतबार से अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत की और उन्हें इस चीज़ का हुक्म दिया तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। और एक उसूल ये भी है कि आप बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ताना तरीक़ा अख्तियार कीजिए। बच्चों के साथ दोस्ताना तरीक़ा आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसा कि बाज़ घरों के अंदर देखा जाता है, अगर बाप ने घंटी बजाई
بچے سٹ ہو جاتے ہیں، بالکل گھر کے اندر لگتا ہے کہ گھر میں کوئی اولاد ہے ہی نہیں، کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ کون آ گیا؟ باپ آ گیا، باپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ جیسے کوئی شیر کہیں کسی جگہ پر داخل ہو جاتا ہے تو سارے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں بالکل ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باپ کا معاملہ اپنی اولاد سے بالکل دوستانہ ہونا چاہیے۔ اگر دوستانہ ہے تو ایسی صورت میں وہ بچے آپ سے تمام جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ان کے دل کے اندر ہو سکتی ہیں، وہ ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر غلط ہیں تو آپ بڑے اچھے انداز میں اسے سمجھا سکتے ہیں، بچے کو اس سے پھیر سکتے ہیں، بچے کو اس سے الگ کر سکتے ہیں، یعنی اس برائی سے بچے کو اپنے بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا طریقہ ڈکٹیٹرشپ والا ہے تو ایسی صورت میں بچے آپ سے خوف کھائیں گے، آپ سے ڈریں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، تو بچہ بہت آگے بڑھ جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اور باتوں پر، ہر بات پر بچوں کو مت ٹوکا کیجیے کہ آپ نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں ضرورت ہو اس جگہ پہ آپ ٹوکنے کی کوشش کیجیے۔ میرے سامنے حضرت انس، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے اور ان کا وہ بیان موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، اور اس درمیان وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یا میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے اس پر میری سرزنش کی ہو، کبھی ایسا آپ نے نہیں فرمایا ہے۔ تو ہر بات میں ہم کو چاہیے بچوں کو ہم سرزنش نہ کیا کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم تربیت کے جو امور ہیں یا تربیتی جو افعال ہیں یا مسائل ہیں، ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ بعض والدین تربیت کے معاملے کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ بس ہمارے لیے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دینا، ان کے کپڑے کا بندوبست کر دینا، ان کے رہنے کے لیے مکان خرید دینا یا مکان کرائے پر لے لینا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، بس اس کے علاوہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو آبا و اجداد یا دوسرے قوموں کے اعتبار سے بالکل اسی روش پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ ذہن، یہ فکر، یہ سوچ والدین کی بالکل سراسر غلط ہے۔ ایسی سوچ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں پر خود انسان کو اپنے لیے کہا گیا کہ خود اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال، یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں جو لوگ، ان تمام لوگوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کو اچھے چیزوں پر لانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کی دینی و اخلاقی تربیت کرو اور انہیں خیر و بھلائی کی تعلیم دو تاکہ وہ آخرت میں نامرادی اور آتش دوزخ سے نجات پا سکیں۔ دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی ہے اس میں کہ اپنے اہل و عیال کی دینی و اخلاقی تربیت، دونوں چیزیں، ایسا نہ ہو کہ صرف دینی ہو، اس لیے کہ اخلاقی تربیت بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اخلاق کے اندر دین شامل ہے۔ یعنی بچوں کو جھوٹ بولنے سے، بچوں کو غیبت کرنے سے، بچوں کو چغلخوری کرنے سے، ان تمام چیزوں سے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی جگہ نگراں ہے، کلکم مسئول عن رعیتی، اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام سے اس کے رعایا کے بارے میں، آدمی سے اس کے رعایا کے بارے میں، یا شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں، یا بیوی سے اس کے شوہر اور اس کے مال کے بارے میں، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے غلام سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہر آدمی اس کا ذمہ دار مانا جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، تو اس لیے اس تربوی چیز کو یا تربیتی چیز کو آدمی کو حقیر یا اس کو چھوٹا پن سمجھنا یہ کسی طریقے سے جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک اصول یہ بھی ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اقوال کے اندر، اپنے قول کے اندر اور فعل کے اندر جو ہمارا عمل ہے، جو ہماری باتیں ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم کہیں اس پر ہمارا عمل ہو اور جو نہ کہیں اس پر ہمارا عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، غیبت نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ خود اس چیز کے اندر لت پت ہیں، خود ہی وہ ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون بج رہا ہے، میں نے بچے کو تھما دیا، بچے بتا دو ابو نہیں ہے، ابو نہیں ہے، ابو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، موبائل گھر پہ چھوڑ دیا ہے، یا کوئی گھر پہ آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم جا کر کے بتا دیتے ہیں، بچے جا کر کے بتا دو ابو نہیں ہیں، ابو سو رہے ہیں۔ بچہ بھی اتنا ہونہار ہوتا ہے کہ وہ جا کر کے سیم وہی الفاظ جو آپ نے کہا ہے کہ ابو نے کہا ہے کہ ابو گھر میں نہیں ہے، غور کیجیے، ابو نے کہا ہے کہ ابو گھر میں نہیں ہے، ابو گھر میں نہیں ہے، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، باہر والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں ابو اعتذار کرنا چاہتے ہیں، ابھی ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ قول اور فعل کے اندر تضاد ہو گیا دوستو۔ تو اس طریقے سے آپ کی تربیت جو آپ فرما رہے ہیں یہ کسی طریقے سے صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو اور اسی طریقے سے جو اسکول آپ اپنا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور یا مدرسہ جو آپ اختیار کر رہے ہیں، ان تمام کا بہتر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول اور خاندان کا ماحول آپ کے بچوں کی تربیت پر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے سامنے نہیں رکھا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے بچے اچھے نہیں ہو پائیں گے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ رہائش کے لیے یعنی آپ جہاں رہنا چاہتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الدار قبل الجار، الجار قبل الدار۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اگر کہیں رہنا چاہتے ہیں تو رہنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے، کہیں پڑوسی خراب تو نہیں ہے، کہیں پڑوسی کے بچے برے تو نہیں ہیں، کہیں اور کوئی چیز تو ایسی نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جہاں رہائش کرنا چاہتے ہیں، جہاں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ کو اختیار فرمائیں جہاں اچھے لوگ رہتے ہوں، بے شمار مسجدیں ہوں، صبح و شام آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوں، اور دینی تعلیم کے مراکز وہاں پائے جاتے ہوں، کتاب و سنت کے تعلیم کے دروس وہاں پر ہوتے ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو وہاں پر آپ اختیار کیجئے کہ وہاں پر آپ رہنے کے لیے کوشش کیجئے۔ لیکن اگر والدین نے بچوں کی رہائش کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں پہ سینما ہال پائے جاتے ہیں، شراب خانے کے اڈے پائے جاتے ہیں، فحاشی اور برائی کی جگہیں پائی جاتی ہیں، یا مندر اور گرجا گھر ہوا کرتے ہیں، ناچ گانے اور کلبوں کی بہتات وہاں پر پائی ہوتی ہیں، یا شیطانی مراکز عام ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر آپ کے بچے ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کر کے ان ساری چیزوں کے اندر لت پت ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے اندر ہونا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت اگر ہم نے اس اصول پر، ان ضوابط کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے تو یقین جانیے کہ آخر میں ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل کر لے جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی بالکل بہت اوپر جائے گی۔ اس سوسائٹی کے اندر کسی طرح کا کوئی کرپشن نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی جائے گی، کسی طرح کا کوئی آدمی ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر لے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔